بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالدہ انتہائی نیک سیرت خاتون رضیہ اگرچہ میری پڑوسن تھی مگر مجھے بہن کی طرح عزیز تھی۔ پورا محلہ ان کا شیدائی تھا۔ ایک سچی عاشق رسول ہونے کے ناطے اپنے گھر میں ہر ہفتے باقاعدگی سے خواتین کا مذہبی اجتماع کرتے، جس سے ایک عالمہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارک یا کوئی حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے۔ بعد ازاں اجتماعی طور پر گریہ وزاری کے ساتھ دعا کے علاوہ محلے کی خواتینیں اپنی اپنی پریشانیاں اور حاجت بتا کر خصوصی دعا بھی کرواتی۔ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ ہر ایک کے آگے بچھی جاتی، کبھی کسی کے کام سے انکار نہیں کرتی، سب ہی ان سے اپنے دکھ درد شیئر کرتے۔ وہ بہت سو کی ہمراز تھیں۔ محفل کے اختتام پر سب کی تواضع کرنا ان کا معمول تھا اور کبھی کسی بات پر زیادہ بحث و تکرار نہیں کرتی۔ میرا ایک بیٹا ان دنوں بسلسلہ روزگار ملک سے باہر تھا۔ وہ کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا فون تک ریسیو کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے اس طرح ناراض ہو جانے پر میرا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اگلے ہفتے اجتماع میں گئی تو وہاں بھی اپنے اس مسائل پر خصوصی طور پر عالمہ صاحبہ سے دعا کروائی۔ یقیناً یہ دعا ہی کی برکت تھی کہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی بیٹے کا فون آ گیا اور فوراً ہی سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ میری اس پیاری اور ہر دل عزیز سہیلی رضیہ کی دوستی نبھانے اور رشتے ناتوں کا احترام کرنے کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی جماعت کی بہت سی سہیلیوں سے آخری دم تک ان کا رشتہ برقرار رہا۔ جب وہ بیمار پڑیں تو گھر میں لاہور، اسلام آباد، برطانیہ اور دیگر جگہوں سے مزاج پرسی کے لیے آنے والی خواتین کا تانا باندھ گیا۔ 2015 کے آخر میں سرطان جیسے موذی مرض کا شکار ہوئیں تو اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا، باقاعدگی سے علاج کرواتی رہی۔ 2 سال پہلے بڑی بیٹی کی شادی کی تو کچھ ماہ بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اسی دوران چھوٹی بیٹی اور بیٹا بیرون ملک زیر تعلیم تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ دونوں بھی پاکستان آ گئے تو ان دونوں کی شادی کے بعد اس باہمت اور حوصلہ مند خاتون نے اپنا آپریشن کروایا، لیکن مرض ختم نہ ہو سکا۔ محلے کی سب خواتین نے مل کر ان کی صحت یابی کے لیے کئی بار قرآن خوانی، آیت کریمہ اور یا سلاموں کا ختم کیا اور سب دل سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے ان کی صحت کے لیے دعائیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، کسی طور مرض میں افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ اس موقع پر ان کا صبر دیکھنے والا تھا۔ وہ کبھی چہرے پر پریشانی یا تکلیف کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ جب بھی خیریت دریافت کی جاتی ہمیشہ ہی ایک ہی جواب ملتا، الحمدللہ۔ لیکن سرطان کے مرض نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ روز بروز حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ بالآخر انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کرنا پڑا اور وہ 2.5 برس سخت تکلیف جھیلنے کے بعد 13 جنوری کی شام اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آج بھی جب ہفتے کا وہ مخصوص دن آتا ہے تو ان کا چہرہ آنکھوں میں گھوم جاتا ہے۔ ان کے گھر والی مقدس محفل میں قائم ہونے والا پیار و محبت اور خلوص و عقیدت کا رشتہ آج بھی برقرار ہے۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔